دور دراز پیسیفک اوشن میں جب کچھ ڈائیورز نے اپنے معمول کے مطابق ڈائیو لگائی تو ان کو سمندر کی سرفیس پر ایک پورا شہر دیکھنے کو ملا جس کی بڑی بڑی دیواریں تھیں اور ان دیواروں پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سمندر کے باٹم میں کھڑے آخر ان لوگوں کا کیا راز ہے؟ کیا ان سٹرکچرز کو کسی ایلین نے بنایا ہے یا ان سب کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے؟ آئیے آج کچھ ایسے ہی انڈر واٹر ورلڈ کے سیکرٹس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ فرینڈز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کا 70% حصہ پانی ہے جس کو ابھی تک ہم نے 5% بھی ایکسپلور نہیں کیا۔ اوشن کے اندر ایسے کریچرز بھی موجود ہیں جن کو آج تک انسانوں نے نہیں دیکھا، اور ان میں کچھ ایسے راز بھی دفن ہیں جن کو ہزاروں سال پہلے انسان چھوڑ گئے تھے، کبھی ڈائیونگ کے بہانے تو کبھی ایڈونچر کے۔ یہ راز آہستہ آہستہ کھلتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو انڈر واٹر ورلڈ کے 5 کچھ ایسے ہی سیکرٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، کیا کبھی کوئی ریور بھی سمندر کے اندر موجود ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، لیکن میکسیکو کے یوکاٹن پیننسولا آئیلینڈ پر جب ڈائیورز نے ڈائیو لگائے تو صرف 30 فیٹ نیچے ہی انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے سمندر کے اندر ہی ایک ریور کو بہتا دیکھا۔ یہ بیسیکلی ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک لیئر ہے جو فریش واٹر کو سالٹی واٹر سے ملنے نہیں دیتی۔ اس ہائیڈروجن سلفائڈ کے نیچے ایک غار ہے جہاں سے فریش واٹر آتا ہے، اور یہ ہائیڈروجن سلفائڈ کی لیئر اس کو اوپر والے پانی سے ملنے نہیں دیتی۔ اس جگہ کو سینوٹے اینجلیٹا بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائیورز کے مطابق یہ جگہ اوپر سے تو بالکل نارمل دکھتی ہے، مگر اندر جانے کے بعد جو منظر نظر آتا ہے اس پر یقین کرنا کافی مشکل ہے۔ نمبر 2، انڈر واٹر ایڈونچرز کا تو ہر شخص کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، مگر اس ایڈونچر کے دوران اگر کسی کے سامنے اچانک سے یہ سٹیچوز آ جائیں تو کیسا ہوگا؟ کریبین سی کے بیچوں بیچ سمندر کی تہہ میں بنا ہوا یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا انڈر واٹر اسکلپچر پارک۔ پہلی بار دیکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زندہ انسان سمندر کے نیچے کھڑے کر دیے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پارک 2006 میں ایک برٹش آرٹسٹ نے بنوایا تھا۔ لیکن جتنے انٹرسٹنگ یہ پارک ہے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ اس پارک کو بنانے کا مقصد۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں بڑی چٹانوں میں موجود سوراخوں میں رہتی ہیں اور اس جگہ پر نہیں جاتی جہاں پر چٹانیں وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ وہاں پر ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ایک برٹش آرٹسٹ نے یہ اسکلپچرز بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان مچھلیوں کو شیلٹر پرووائڈ کیا جا سکے، اور وہ کافی حد تک اس کام میں کامیاب بھی رہا، کیونکہ اس کے بعد کافی مچھلیوں نے یہاں پر آ کر رہنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، یہ مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے۔ یہ تقریباً 50 فیٹ تک لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ اس مچھلی کو صرف دیکھنا بھی جاپان میں بہت زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ مچھلی سمندر کے کسی ساحل پر نظر آئے تو یہ کسی سمندری آفت کا سگنل ہوتا ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کے مطابق یہ مچھلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کی سرفیس پر آتی ہے۔ نمبر 4، آپ نے عام انسانوں کے سکلز تو دیکھے ہی ہوں گے، مگر کیا آپ نے اتنے بڑے سکلز بھی دیکھے ہیں؟ جی ہاں، میکسیکو کے ایک آئیلینڈ پر 2012 میں اوشین آرکیولوجسٹ کو سمندر کے باٹم سے کچھ جلی ہوئی ہڈیاں ملی، اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے سکلز بھی ملے۔ جب ان پر اسٹڈی کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ سکلز آج سے 2000 سال پہلے کے لوگوں کے ہیں۔ ان ہیومن سکلپچرز کو خود لمبا کیا جاتا تھا، پھر ان لوگوں کی بلی چڑھا کر ان کو ایک خاص قسم کے چیمبر میں ڈال کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان کو اس طرح کیسے بنایا جاتا تھا یہ بات ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1، ایجپٹ کے ایک شہر الیگزینڈریا کے ساحل سے 7 کلومیٹر دور ٹھیک اس جگہ پر جب اسکوبا ڈائیورز نے ڈائیو کیا تو ان کو سمندر کے باٹم سے کچھ ان یوزول دیکھنے کو ملا۔ جب یہ بات سائنٹسٹ تک پہنچی تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس جگہ سے ان کو 16 فیٹ لمبے سٹیچوز، ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کے حصے، 64 شپس، 700 اینکرز، سونے کے بھرے خزانے، سونے کے سکے اور کچھ ایسے پتھر ملے جن پر عجیب و غریب رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔
جو کھنڈرات کے حصے یہاں سے ملے ہیں وہ سمندر کے اندر ہی کئی کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تھے۔ بہت ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ تقریباً 2300 سال پہلے یہاں پر ایجپٹ کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، جو کہ شاید ایجپٹ کا ایک مین پورٹ لینڈ ایریا تھا۔ لیکن کب اور کیسے اس کو کوئی سیلاب نگل گیا یا یہ کسی سونامی کی نظر ہو گیا، یہ بات ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔